بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Islamic Research Center. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشاہد و مشہود، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے فضائل اور مناقب احادیث میں اور قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ یوم عرفہ کے حوالے سے بے شمار ایسی خصوصیات ہیں جو صرف اور صرف انہی کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ عزت، یہ مقام اور شرف یوم عرفہ کو دیا ہے۔ انہی میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ سورۃ البروج میں آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور اس سے مراد اکثر مفسرین یہ لکھتے ہیں، تفسیر تبری کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت امام قتادہ رحمہ اللہ کے حوالے سے، اور اس کی صحیح اور حسن سند کے ساتھ موجود ہے کہ اس سے شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفات کا دن ہے، یوم عرفہ ہے۔ نمبر 2، دین کی تکمیل اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے کامل اور مکمل ہونے کا دن بھی یہی ہے۔ سیدنا طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت یہودیوں کے پاس ہوتی تو یقیناً ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے وہ کون سی ہے؟ تو اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ہم اس دن اور جگہ کو جانتے ہیں جس دن یہ نبی پاک علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی ہے، اور اس وقت آپ علیہ السلام عرفات کے میدان میں موجود تھے، اور یہ جمعے کے دن کا وقت تھا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو گویا یہ آیت مبارکہ بھی یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے۔ دین کی تکمیل کی جو آیت مبارکہ ہے وہ یوم عرفہ کے دن ہی نازل ہوئی ہے۔ یہ روایت صحیح البخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 3017 ہے۔ تیسرے نمبر پہ یوم عرفہ یہ مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے عید کا دن بھی ہے، جس کے متعلق آپ علیہ السلام نے سنن نسائی میں، سنن ابی داؤد شریف کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا فرمان ہے، یوم عرفہ و یوم نحری و ایام تشریق، یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق، فرمایا ساری کی ساری عیدنا اہل الاسلام، یہ اہل اسلام کی عید ہے، خوشی کے دن ہیں اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ سنن ابی داؤد شریف میں حدیث نمبر 2419 ہے، سنن نسائی میں حدیث نمبر 3007 ہے، اور اس طرح سے یہ سنن جامع ترمذی کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے یوم عرفہ کے دن اللہ رب العزت جتنے اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں، اتنے اللہ رب العزت کسی اور دن میں بندوں کو معاف نہیں فرماتے۔ اللہ حاجیوں کو دیکھتے ہیں، حاجیوں پہ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 1348 ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آگ سے اس دن کے علاوہ کسی اور دن میں اتنی کثرت کے ساتھ آزاد نہیں فرماتے۔ فرمایا من یوم العرفہ، یوم عرفہ کے دن، یعنی کہ وہ جو یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ 5ویں نمبر پہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور اس کی عظمت بھی بڑی کمال ہے۔ یہ ایک روزے کی فضیلت، باقی کوئی ایسا روزہ نہیں ہے جس میں یہ فضیلت آپ نے بیان فرمائی ہو۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جو روزہ 9 ذی الحجہ کا ہے، یہ صرف اور صرف وہ لوگ رکھیں گے جو حاجی نہیں ہیں۔ حاجی یہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جس میں آپ نے حاجیوں کو منع فرمایا، یا استثنائی صورت حاجیوں کے لیے موجود ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ وسنۃ التی بعدہ، جو بندہ یہ ایک روزہ رکھتا ہے،
میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس ایک روزے کی برکت سے اس کے 1 سال کے گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا دن ہے، بہت عظمت والا دن ہے۔ آئیے اس میں کرنے والے جو کام ہیں وہ کیجئے، کثرت سے استغفار کیجئے، اس دن کا روزہ رکھیے، اللہ رب کی نعمت جو اللہ نے ہمیں دین دی ہے اس کا اللہ کے سامنے شکر ادا کیجئے، اور اس دن خوشی بھی کیجئے، افطاری کیجئے تو خوب کھائیے پیئے، یہ کھانے پینے کا دن ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یوم عرفہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔